پیارے دوستوں، محمد بن قاسم اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سپہ سالار و فاتح تھا جس نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی فتوحات نے بر صغیر میں اسلام کی فروغ کی راہ ہموار کی اور آپ کو ایک نڈر اور حکمت عملی کے ماہر جرنیل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم محمد بن قاسم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ان کی فتوحات، حکمرانی اور شخصیت کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 ہجری کو طائف عرب میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ثقفی قبیلے سے تھا جو کہ عرب کا ایک معروف قبیلہ تھا۔ آپ کے والد کا نام قاسم بن یوسف تھا اور آپ کے چچا حجاج بن یوسف اس وقت خلافت امویہ کے ایک معروف اور بااثر گورنر تھے۔ حجاج بن یوسف ایک نہایت طاقتور اور منظم شخصیت کے مالک تھے اور محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت میں ان کا بڑا کردار تھا۔ محمد بن قاسم کو بچپن ہی سے اسلامی علوم اور جنگی حکمت عملی کی تعلیم دی گئی۔ کم عمری ہی میں آپ نے اپنے چچا حجاج بن یوسف کے زیر سایہ تربیت حاصل کی اور اپنی ذہانت، بہادری اور حکمت عملی کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملے کی اصل وجہ تجارتی راستوں کی حفاظت اور مسلمانوں میں کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لینا تھا۔ راجہ داہر، جو اس وقت سندھ کا حکمران تھا، ایک مسلمان تجارتی قافلے کو لوٹ لیا اور وہاں موجود مسلمان خواتین کو قید کر لیا۔ اس واقعے کی خبر خلیفہ ولید بن عبد المالک تک پہنچی اور انہوں نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ اس ظلم کو بدلہ لیا جائے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کا ذمہ سونپا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر محض 17 سال تھی، لیکن آپ نے اپنی حکمت عملی اور جنگی صلاحیتوں سے اموی خلافت کی طرف سے اس بڑے مہم کو سنبھالا۔ محمد بن قاسم ہجری 711 میں اپنے لشکر کے ہمراہ سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے لشکر میں 6000 تجربہ کار سپاہی موجود تھے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے مختلف مقامات کو فتح کیا اور اپنے راستے میں آنے والے تمام دشمنوں کو شکست دی۔ جب محمد بن قاسم کی فوج دیپل موجودہ کراچی کے قریب واقع کے قلعے کے سامنے پہنچی تو وہاں کی ایک زبردست جنگ ہوئی۔ دیپل کا قلعہ مضبوط تھا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی بہترین حکمت عملی سے قلعے کو فتح کیا۔ آپ نے دیبل میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی جو اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ علاقہ اب مسلمانوں کے زیر حکومت ہے۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کوٹ حیدرآباد اور سیستان سیون کو بھی فتح کیا۔ آپ نے دشمن کی فوجوں کو شکست دے کر سندھ کے بڑے حصے کو مسلمانوں کے زیر حکومت کر دیا۔ محمد بن قاسم اور راجہ دائر کے درمیان فیصلہ کن جنگ ارور کے مقام پر ہوئی۔ یہ جنگ ہجری 712 میں ہوئی۔ راجہ دائر اپنی فوج کے ساتھ خود میدان جنگ میں آیا۔ راجہ دائر کے پاس ایک بڑی فوج اور طاقتور جنگی ہاتھی تھے، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی حکمت عملی اور جنگی تدابیر سے دائر کی فوج کو شکست دی۔ اس جنگ میں راجہ دائر مارا گیا اور سندھ کا دارالحکومت الور ارور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ راجہ دائر کی شکست کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ میں اسلامی حکومت قائم کی۔ آپ نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ نہایت حسن و سلوک کا مظاہرہ کیا اور انہیں مذہبی آزادی دی۔ آپ نے سندھ کے مقامی ہندوؤں اور بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ رواداری اور عدل کا سلوک کیا، جس کی وجہ سے سندھ کے عوام نے آپ کی حکومت کو قبول کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا، لیکن انہوں نے غیر مسلموں کو بھی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے سندھ میں انتظامی اصلاحات کی اور زمینداری نظام کو منظم کیا۔ آپ نے مقامی زمینداروں اور سرداروں کو اپنے عہدوں پر برقرار رکھا، جس کی وجہ سے سندھ کی عوام نے آپ کی حکمرانی کو خوشی خوشی قبول کیا۔ محمد بن قاسم ایک نیک دل اور منصف حکمران تھے۔ آپ نے سندھ میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ آپ نے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف اصلاحات متعارف کرائیں اور ایک اسلامی قوانین کے تحت ایک مضبوط عدالتی نظام قائم کیا۔ آپ نے سندھ کے مختلف علاقوں میں مساجد اور مدارس قائم کیے تاکہ وہاں اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے۔ سندھ کے مختلف قبائل کو آپ نے اسلامی اصولوں کے مطابق حقوق اور تحفظ فراہم کیا اور آپ کی حکمرانی میں سندھ کی عوام خوشحال رہی۔ محمد بن قاسم کی کامیاب فتوحات میں ان کی بہترین حکمت عملی اور عسکری صلاحیتیں شامل تھیں۔ آپ نے نہ صرف دشمن کے فوجوں کا مقابلہ کیا بلکہ مختلف علاقائی اور مقامی سرداروں کے ساتھ تعلقات کو بھی بڑی حکمت عملی سے ہموار کیا۔ آپ کی کامیابی میں 2 اہم عوامل تھے: جنگی مہارت اور سفارتی حکمت عملی۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ
جدید حکمت عملیوں کو بھی اپنایا۔ آپ نے سندھ کے بڑے قلعوں کو توپوں اور منجنیقی کے ذریعے فتح کیا۔ تیبل کے قلعے کی فتح میں منجنیق کا استعمال ایک مثال ہے۔ اس منجنیق کا نام العروس تھا، جسے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خاص طور پر بھیجا تھا۔ اس سے قلعے کی فصیلوں کو توڑنے میں بڑی مدد ملی۔ محمد بن قاسم نے جنگی میدان میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی حکمرانوں اور سرداروں کے ساتھ بھی سمجھداری کے ساتھ تعلقات بنائے۔ آپ نے سندھ کے کئی سرداروں کو اپنی حمایت میں لیا اور ان کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا، جس سے آپ کو اپنی فتوحات میں مزید مدد ملی۔ آپ نے مقامی عوام کے حقوق کا تحفظ کیا اور ان کی مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی، جس سے آپ کی حکومت کو عوامی حمایت حاصل ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کے بعد سندھ میں اسلامی ثقافت اور تعلیم کا فروغ شروع ہوا۔ آپ نے نہ صرف مساجد اور مدارس قائم کیے بلکہ سندھ کے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ آپ کی حکمرانی کے دوران سندھ میں کئی سماجی تبدیلیاں آئیں، جس میں اہم نکات درج ذیل ہیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور مقامی لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی۔ ان کے دور میں مساجد اور مدارس کا قیام عمل میں آیا، جہاں قرآن اور اسلامی فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم نے مقامی غیر مسلم آبادیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی اور ان کی مذہبی اداروں اور رسومات کو تحفظ فراہم کیا۔ آپ کی اس طرز عمل نے مقامی عوام کو اسلام کی جانب رائل کیا اور اسلام کے پیغام کو پرامن طریقے سے پھیلنے میں مدد ملی۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں اسلامی قوانین پر مبنی ایک منصفانہ عدالتی نظام قائم کیا۔ آپ نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے منظم عدلیہ بنائی، جس میں اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ آپ نے مقامی زمینداروں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا اور ان سے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کا حلف لیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کے نتیجے میں سندھ اسلامی دنیا کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ آپ کی کامیاب حکمرانی کے بعد سندھ نے اسلامی ثقافت، تہذیب اور علم کی روشنی کو قبول کیا۔ آپ کی فتوحات کا اثر صرف سندھ تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے اثرات پورے بر صغیر پر مرتب ہوئے۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کے بعد سندھ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ آپ کی رواداری اور عدل کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور سندھ اسلامی تہذیب کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ محمد بن قاسم کے بعد سندھ میں علم و حکمت کے مراکز قائم ہوئے۔ اسلامی علوم فقہ اور فلسفے کی تعلیم دی جانے لگی۔ سندھ کے مدارس نے بعد میں بر صغیر میں اسلامی تعلیمات کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ محمد بن قاسم کی حکمرانی کے دوران سندھ میں مختلف مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ آپ کی حکمرانی میں مذہبی رواداری اور انصاف کا بول بالا تھا، جس سے معاشرتی ہم آہنگی قائم رہی۔ محمد بن قاسم کی شخصیت نہایت متاثر کن اور مثالی تھی۔ آپ ایک نڈر سپہ سالار، منصف حکمران اور علم و حکمت کے دل دادا تھے۔ آپ کی جوانی میں ہی فتوحات نے آپ کی ذہنی بلوغت اور فیصلوں کی پختگی کو ثابت کیا۔ محمد بن قاسم کی جنگی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ نے نہایت کم عمری میں سندھ جیسے بڑے علاقے کو فتح کیا اور اپنی جنگی مہارت سے دشمن کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کا عدالتی نظام اسلامی اصولوں پر مبنی تھا اور آپ نے ہمیشہ عوام کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا۔ آپ نے کبھی بھی ظلم یا جبر کا سہارا نہیں لیا بلکہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ آپ نے ہمیشہ علم و حکمت کی حمایت کو سمجھا اور اپنی حکمرانی میں علم کو فروغ دیا۔ آپ نے مدارس قائم کیے اور علمی مراکز کو مضبوط کیا تاکہ آنے والی نسلیں اسلامی تعلیم سے بہرو بر ہو سکیں۔ محمد بن قاسم کی زندگی کا اختتام نہایت المناک تھا۔ خلافت کی تبدیلی اور حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا کر قید کر دیا۔ سلیمان بن عبد المالک حجاج بن یوسف سے ذاتی دشمنی رکھتے تھے اور اسی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے محمد بن قاسم کو سخت سزا دی۔ قید میں آپ کو اذیتیں دی گئیں اور آخرکار 715 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون۔ محمد بن قاسم کا ورثہ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم فاتح کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ نے نہ صرف برصغیر صغیر میں اسلام کی فروغ کے لیے بنیاد رکھی بلکہ آپ کی فتوحات نے ایک نئی اسلامی تہذیب کو جنم دیا۔ آپ کی بہادری، عدل و انصاف اور حکمت عملیوں کو ہمیشہ تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت آج بھی اسلامی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جوانی میں بھی بڑی ذمہ داریاں نبھائی جا سکتی ہیں اور عدل و انصاف کی راہ میں چلتے ہوئے فتوحات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ کا نام اسلامی تاریخ کے عظیم فاتحین میں شامل ہے اور آپ کی فتوحات نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ بر صغیر کی تاریخ کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آپ کی حکمت عملی، جنگی صلاحیتیں اور عوام کے ساتھ رواداری اور عدل کا سلوک ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔